الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاة والسلام من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وقال علیہ الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج شعبان المعظم کی 16 تاریخ ہے۔ شعبان کا نصف سے زائد حصہ گزر چکا ہے اور 13-14 دن میں رمضان المبارک کی آمد ہونے والی ہے۔ اب میری آپ کی گفتگو رمضان سے پہلے دوبارہ نہیں ہو پائے گی، اس لیے آج کی اس مجلس میں رمضان المبارک کے استقبال اور رمضان کے اہتمام کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ماہ مبارک مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم تحفہ ہے، عظیم عطیہ ہے۔ سال میں ایک مہینہ کا یہ اللہ کا مہمان ہمارے درمیان آتا ہے۔ آگے کا کچھ حال کسی کو معلوم نہیں، زندگی میں کتنی گنجائش ہے، اگلے سال کا رمضان ہمیں ملے گا کہ نہیں ملے گا، اس لیے جو موقع اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کی پوری قدردانی کرنی چاہیے۔ رمضان مبارک کا روزہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اس کی رضا کا ایسا خاص ذریعہ ہے جس کے بارے میں الحدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نقل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کو قیمتی بنانے کے لیے ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے۔ رمضان کی آمد سے پہلے پورے مہینے کا ایک ٹائم ٹیبل ترتیب دے لے اور 24 گھنٹے کا ایک نظام بنا لے۔ سحری کے وقت سے لے کر رات کو سونے کے وقت تک کا پورا ٹائم ٹیبل بنا رہنا چاہیے، اور اس مہینے کو خاص طور سے عبادت کے لیے، روزہ، تلاوت اور دعا و استغفار کے لیے زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ باقی جو ہماری دنیاوی ضرورتیں ہیں ان میں تھوڑی تخفیف کر لے۔ خاص طور سے یہ مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کا ہے، اس لیے جو حفاظ کرام ہیں جو تراویح پڑھائیں گے ان کو تو اپنے تراویح کی تیاری کرنی ہے، اور تراویح سے فارغ ہونے کے بعد جو بقیہ ایام رہ جائیں ان کے اندر بھی تلاوت قرآن پاک کی کثرت کرنی چاہیے۔ اور جو لوگ حافظ نہیں ہیں وہ اہتمام سے پورے مہینے تراویح کے اندر قرآن پاک کو سنیں اور نمازوں کے باہر اپنی تلاوت کا کثرت سے اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کریں۔ لیکن قرآن پاک پڑھنے میں ایک تو دل جمعی کا ہونا ضروری ہے، دھیان لگا کر پڑھنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا القرآن ما تلفت قلوبکم، قرآن اسی وقت تک پڑھو جب تک کہ تمہارا دل جمے۔ اس لیے تب دماغ اچاٹ ہو جائے اور دھیان نہ لگے تو قرآن اٹھا کر رکھ دینا چاہیے۔ دل کی اور دماغ کی غیر حاضری کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنا مناسب نہیں ہے۔ جتنا پڑھ لیا نشان لگا دیا، پھر دوسری مجلس سے بیٹھے پھر اس کے آگے تلاوت کر لی۔ بہت سے اللہ کے بندے وہ بھی ہیں اس زمانے میں بھی کہ جو 24 گھنٹے میں قرآن مکمل کر لیتے ہیں، اور 8-10 تلاوت ختم کرنے والے تو بہت کثرت سے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اوقات کی ایسی ترتیب بنانی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت ہو۔ دوسری چیز، اس مہینے میں نوافل کا اہتمام بڑھ جانا چاہیے۔ سحری کے وقت سحری سے فارغ ہو کر یا اس سے پہلے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت جتنی توفیق ملے تہجد کی نماز پڑھنے کا معمول بنا لیں، اور پھر کوشش یہ کریں کہ یہ عادت ایسی پختہ ہو جائے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی سحری کے وقت آنکھ کھلے اور بشاشت کے ساتھ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا ہو سکے۔ اس کے علاوہ مغرب کی نماز کے بعد اگر موقع ہو تو 2 رکعت سنت کے علاوہ 6 رکعت اوابین کی نیت سے ادا کریں، اور اگر وقت تنگ ہو تو سنت کے علاوہ کم سے کم 4 رکعت نفل ادا کر لیں۔
اور یہ 6 رکعت مل کر انشاءاللہ اوابین کے قائم مقام ہو جائیں گے۔ ان کے علاوہ ہر نماز کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں تو سنتوں کے ساتھ 2 رکعت 4 رکعت نفل جتنی گنجائش ہو ادا کر لیا کریں۔ نفلوں کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ فرض کے اندر جو کوتاہی ہوتی ہے وہ اس کی تلافی ہو جاتی ہے، اس سے کیفیات کے اعتبار سے، آداب کے اعتبار سے۔ اور دوسری بات یہ کہ رمضان المبارک میں نفل عبادت کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، تو اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مہینے کے معمولات میں جو لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں ان کو تسبیح کا بھی اہتمام کرنا ہے، جو صبح و شام کی تسبیحات ہیں۔ ان کے علاوہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے میں 4 کام کثرت سے کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور دوسرے استغفار استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفار کی کثرت، کلمہ شہادت کی کثرت۔ اور اس کے علاوہ آپ نے فرمایا تسألون اللہ الجنت وتعوذون بہ من النار، اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگو، جہنم سے پناہ مانگو۔ تو 4 کام کثرت سے کرنے کے ہیں، کلمہ شہادت کی کثرت اور استغفار کی کثرت، جنت کی دعا، جہنم سے پناہ، اللہم انی اسألک الجنت واعوذ بک من النار۔ اور اس کے علاوہ دعاؤں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، یہ مہینہ خاص طور سے دعاؤں کی قبولیت کا ہے۔ پھر روزے کی حفاظت کے لیے فضائل رمضان میں رسول نبی حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے 6 آداب لکھے ہیں۔ فضائل رمضان نکال کر اس کو پڑھیں اور دوسروں کو سنائیں کہ ان 6 آداب کی رعایت کرنی چاہیے، جس میں خاص طور سے نگاہ کی حفاظت، زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اپنے خیالات کی حفاظت، گندے اور غلط قسم کے خیالات سے اپنے روزے کو بچانا۔ کیونکہ ابھی میں نے روایت آپ کو پڑھ کے سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے روزے دار وہ ہوتے ہیں جن کو روزے میں سوائے بھوک کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سے رات کی عبادت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں جن کو رات میں بیداری کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو روزہ بھی رکھتے ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لایانی گفتگو بھی کرتے ہیں، یا اور دیگر لایانی امور کے اندر مبتلا رہتے ہیں، تو ان کا روزہ بھوک پیاس کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے۔ اس لیے روزے کو زیادہ سے زیادہ قیمتی بنانے کی کوشش کریں۔ دعاؤں کا بھی خوب اہتمام کریں، خاص طور سے سحری کے وقت میں، افطار کے وقت میں، اور آخر شب میں دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے۔ اور یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے کہ جو کچھ ٹوٹے پھوٹے اعمال ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو قبول فرما لے۔ اس مہینے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ شہر الصبر و شہر المواسات، یہ صبر کا مہینہ ہے، لہذا طبیعت کے خلاف اگر کوئی چیز پیش آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ چیخنا، چلانا، غصے کا اظہار کرنا یہ روزے کو خراب کرتا ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی شہر المواسات، غمخواری اور ہمدردی کا مہینہ ہے، لہذا غریبوں، فقیروں، رشتہ داروں اور مفلوق الحال لوگوں کی جتنی زیادہ سے زیادہ ہو سکے امداد کرنی چاہیے۔ یہ مختصر سی گزارشات تھیں رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اور اس کو وصول کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ذکر کا جو معمول ہے جن لوگوں کا، وہ اپنے ذکر کا معمول باقی رکھیں۔ جن لوگوں کو یا مغنی کا عمل دیا گیا ہے اور اس کو سال میں ایک مرتبہ 25 دن کی زکوٰۃ کا عمل کرنا ہوتا ہے، اگر زکوٰۃ کا یہ عمل نہ کیا ہو تو رمضان کی ابتدائی 25 دنوں میں یا رمضان کے پہلے ہی شعبان میں شروع کر دیں، تاکہ دوسرا عشرہ مکمل ہونے سے پہلے یہ عمل 25 دن کا مکمل ہو جائے، اور پھر روزانہ 1100 مرتبہ یا 1111 مرتبہ یا مغنی کا عمل کرنے کا سلسلہ جاری رہے۔ جو لوگ ذاکر ہیں اور خاص طور سے وہ لوگ کہ جن کو اجازت ملی ہے، ان کو اپنے ذکر کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی امین صاحب جو بیان فرما رہے تھے، میری گفتگو کی وجہ سے ان کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ مفتی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ اپنی بات مکمل کر لیں، اور آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اس وقت بھی اور آئندہ بھی اور رمضان المبارک میں خاص طور سے اس کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو ماہ مبارک کی پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔